بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم سال اول میں شامل داغ دہلوی کی غزل خاطر سے یا لحاظ سے مہمان تو گیا کی تفہیم و تشریح کے حوالے سے بات کریں گے۔ غزل کا مطلع ہے: خاطر سے یا لحاظ سے مہمان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ مشکل الفاظ کے معنی دے۔ خاطر، لحاظ یا پاس۔ لحاظ مروت کو کہتے ہیں، ایمان جانا، عقیدے کا ناقص ہونا۔ مفہوم دیکھیے: اے محبوب، جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے میں نے تمہاری بات تو تسلیم کر لی ہے، لیکن قسم کھانے کی وجہ سے تمہارا عقیدہ ناقص ہو گیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ معاملہ بندی کا شعر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معاملہ بندی کسے کہتے ہیں؟ عاشق اور محبوب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں معاملہ بندی کہلاتی ہے۔ تو داغ، ظاہری سی بات ہے کہ داغ کے ہاں جو ایک عاشق کا تصور ہے وہ ہمیں اردو کی روایتی شاعری سے منفرد نظر آتا ہے۔ یعنی وہ داغ کے ہاں جو عاشق ہے وہ منہ پھٹ ہے۔ وہ اگر محبوب سے کوئی شکوہ ہے، شکایت ہے، تو وہ اسے ضبط نہیں کرتا بلکہ اس کے منہ پر کہتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں روایتی عاشق وہ سارے ظلم مظالم سہنے کے باوجود بھی اف تک نہیں کرتے، لیکن داغ کے ہاں وہ روایت ہمیں دم توڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور عاشق کا ایک نیا تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اگر اس شعر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں بنیادی طور پر 3 کردار ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک عاشق کا کردار ہے جو عاشق صادق ہے، جو محبوب کو چاہتا ہے، جو محبوب سے سچا عشق کرتا ہے اور محبوب کے تمام مظالم کو برداشت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ محبوب کا کردار ہے جو جفاخو ہے، بے وفا ہے، وہ یعنی ظالم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا کردار ہے وہ رقیب کا کردار ہے۔ یعنی رقیب کا بنیادی یا لفظی جو مطلب ہے وہ دشمن ہم کہتے ہیں، یا محبوب کو دوسرا چاہنے والا۔ یعنی عاشق کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا محبوب کو چاہنے والا وہ رقیب کہلاتا ہے۔ تو عاشق اگرچہ وہ محبوب کے تمام مظالم کو ضبط سے برداشت کرتا ہے، لیکن یہ چیز اسے کسی صورت گوارا نہیں کہ محبت میں شرک کیا جائے۔ یعنی محبت میں شراکت وہ بڑا مشکل کام ہے، اور کہیں عاشق کو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا محبوب پس پردہ اس کے رقیبوں سے ملا ہوا ہے۔ یعنی وہ رقیبوں سے نہ صرف راہ و رسم ہیں محبوب کی، بلکہ وہ ان سے ملنا ملانا اور ان کی محفل میں بیٹھنا بھی محبوب کے طور اطوار میں شامل ہے۔ پہلے تو عاشق کسی صورت اس بات پر یقین نہیں کرتا، لیکن بالآخر وہ کہیں محبوب کو غیروں کے ہاں سے، رقیبوں کے ہاں سے آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر ایک تکلیف کے ساتھ ساتھ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس بات کا وہ محبوب سے شکوہ اور شکایت کرے۔ تو محبوب کسی صورت یعنی کہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جب عاشق اس کے سامنے تذکرہ کرتا ہے تو وہ یعنی طرح طرح سے عاشق کو یہ قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، بلکہ وہ قسم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا محبوب، تاکہ وہ عاشق کو اس بات کا یقین دلا سکے کہ وہ پس پردہ رقیبوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عاشق کو اگرچہ اس بات کا پختہ یقین ہے کہ محبوب وہ رقیبوں سے
पस पर्दा मिला हुआ है, उसकी राह रस्म है, इसका आना जाना है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि महबूब से अपने ताल्लुक़ की वजह से, वो महबूब को का पास रखते हुए, उसका लिहाज रखते हुए या उसकी कस्मों का लिहाज रखते हुए वो महबूब की बात तस्लीम कर लेता है। वो कह देता है कि ठीक है, आप ठीक कहते हैं, यानी आपका रकीबों से कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। ना मैं समझा ना आप आए कहीं से, पसीना पोंछिए अपनी जबीं से। यानी आशिक, ज़ाहिर सी बात है कि महबूब वो रकीबों से मिल कर आ रहा है तो उसके और फिर झूठ तो वो चेहरे से तासुरात वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन आशिक कहता है कि चलो मैं इस बात को तस्लीम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा, फिर दूसरे मिसरे में यानी इस तरफ इशारा किया है दाग, कहीं ये मामला बरोज़ हश्र यानी क़यामत के दिन पर छोड़ा है। महबूब को ये तंबीह करता है कि आप जो कस्में खा रही हैं, झूठी कसम उठा रहे हैं अपना यकीन दिलाने के लिए, मैंने तो आपका एतबार कर लिया है, आपकी बात को तस्लीम कर लिया है, लेकिन बरोज़ हश्र इसके मुताल्लिक तो इससे बाज़ पुरस होगी, पूछा जाएगा। और ये कि झूठी कस्में खाने से तुम्हारा ईमान या अकीदे के नाक़िस होने के भी ख़तरात हैं। यानी दरअसल ये कहना चाहते हैं कि वो झूठी कस्में ना खाए और किसी सूरत यानी वो अपना ही फ़ायदा देखना चाहते हैं कि गैर से राह रस्म भी महबूब ख़त्म कर दे और सिर्फ़ उनसे ही ताल्लुक़ रखे। दूसरा शेर है, दिल ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए। मुफ्त बग़ैर कीमत के, काम का नहीं, फजूल है, बेकार है। शिकायत, शिकवा, एहसान, मेहरबानी का बर्ताव। मफ़हूम देखिए, मेरा महबूब मेरा दिल मुफ्त लेकर एहसान मंद होने की बजाय उल्टा शिकवा किना है, यानी शिकायत कर रहा है कि मेरा दिल किसी काम का नहीं है। तो बढ़ते हैं तफ़हीम की तरफ। अच्छा, पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि दिल जो इंसानी जिस्म का अटूट अंग है, जो जिस्म से जुदा नहीं हो सकता किसी सूरत में, लेकिन उर्दू शायरी में हम देखते हैं कि दिल का सौदा होता हुआ हमें दिखाई देता है। दिल के बदले दिल दिया जाता है और लिया भी जाता है। बल्कि वो एक शायर ने कहा है कि हमदम जो देखता हूँ तो पहलू में दिल नहीं, बैठा था उसके पास मेरा दिल वहीं रहा। तो उर्दू शायरी में दिल का तबादला करना या दिल के बदले में दिल देना, ये एक ऐसा मौजू है जो बहुत से शोरा ने अपनी शायरी में बरता है। अच्छा, अब शेर की तरफ आइए। देखा जाए तो जो दिल है वो बहुत कीमती और काबिल कदर होता है एक आशिक की निगाहों में। इसके बरअक्स जो महबूब है वो कहीं दिल की हमें वो दिल को अहमियत और वो वक़्त जिसके वो काबिल है वो देता हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि आशिक का दिल महबूब के लिए, आशिक के दिल में जो है ना बेइंतहा खलूस, एहतराम, मोहब्बत जैसे जज्बात मौजूज़न होते हैं। और इश्क का जब आगाज़ होता है तो महबूब को देखते ही बाज़ औशाक जो है ना वो अपना दिल उसी लम्हे महबूब के सपुर्द कर देते हैं, यानी उनका दिल उनके बस में नहीं रहता। तो यहाँ भी दाग ने ऐसी ही एक सूरत हाल का तज़किरा किया है कि वो उसने बग़ैर किसी कीमत के अपना दिल महबूब के हवाले कर दिया है। तो होना तो ये चाहिए था कि इस तरह की काबिल कदर चीज़ मिलने पर महबूब को आशिक का एहसान मंद होना चाहिए था, और वो भी बिला कीमत, बग़ैर किसी कीमत के। लेकिन महबूब बजाय एहसान मंद होने के वो दिल के नाकारा, बेवक़्त और बेकार होने की शिकायतें करने लगा। तो इसी बात पर जो दाग हैं
وہ حیرت زدہ ہیں کہ محبوب کا جو رویہ ہے وہ میری توقعات کے بالکل برعکس ہے، حالانکہ میرا دل اسے دینے کے بعد اسے میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن محبوب الٹا شکوہ اور شکایتیں کرنے لگا ہے۔ اچھا، یہاں ایک انسانی نفسیات کا بھی ہمیں وہ عکاسی ملتی ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو وہ قیمت کے ساتھ یا انتہائی تگ و دو اور کوشش کے بعد حاصل کرتا ہے، اس کی وقت اور اہمیت بھی اس کی نظروں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو چیز اسے بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے، بغیر کسی محنت اور کوشش کے میسر آ جائے، وہ اس کے سامنے اس کی قدر و قیمت وہ صفر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں یہی معاملہ نظر آتا ہے، چونکہ عاشق نے مفت ہی اپنا دل محبوب کے سپرد کر دیا ہے، اس لیے محبوب بجائے عاشق کا احسان مند ہونے کے اس نے وہ دل کی شکایتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ دل کسی کام کا نہیں ہے، یہ بیکار ہے۔ ایک اور شاعر نے بڑی خوبصورتی سے یہی موضوع باندھا ہے کہ یہ ادائے بے نیازی کہ وہ میرے دل کو لے کر بڑی بے رخی سے بولے کسی کام کا نہیں۔ تو اس میں دراصل داغ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبوب کہیں اس کے دل کے بدلے میں اس کا احسان مند ہوتا اور اس کی محبت کا جواب محبت سے دیتا، کہیں اس کے مزید قریب آ جاتا، اس سے گھل مل جاتا، لیکن یہاں ایک اس کے برعکس صورتحال اسے نظر آئی ہے، اور کہیں یہ دل اس کے لیے یعنی کہ ایک حیران کن بھی ہے اور پریشان کن بھی۔ تیسرا شعر ہے: ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ مشکل الفاظ کے معنی: بے آرزو، خواہشوں سے خالی، جس میں کوئی خواہش نہ ہو، آرزو کے بغیر۔ سنسان، ویران، بے آباد۔ مفہوم دیکھیے: مجھے اپنے خواہشات سے خالی دل کو دیکھ کر خوف آتا ہے، مہمان کی رخصتی پر دل بالکل ویران ہو گیا ہے۔ انسانی دل اور خواہشات ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ انسان کے دل میں بہت سی خواہشات جنم لیتی ہیں، ان میں سے کچھ پایہ تکمیل تک پہنچتی ہیں اور کچھ حسرت کا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ غالب نے یہی کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو دراصل اگر یہ کہا جائے کہ انسانی زندگی میں جو تحرک ہے، حرکت ہے، یا جو چیز انسان کو عمل پر اکساتی ہے وہ خواہشات ہیں، تو بے جا نہ ہوگا۔ انسان کے دل میں جب کوئی خواہش جنم لیتی ہے تو وہ اس کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کی تکمیل پر پھر آگے مسلسل بڑھتا ہی رہتا ہے۔ یہ جو عمل ہے وہ روز ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے اب تک جو ترقی کی ہے وہ کہیں خواہشات کے بل بوتے پر کی ہے، یعنی اس کے دل میں ایک خواہشات نے سر اٹھایا، اس کی تکمیل کے لیے انسان نے پھر تگ و دو کی، جد و جہد کی، اور کسی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے، یا بہت سی ایسی چیزوں کو جو عدم میں تھیں وجود کا روپ دیا، ایجاد کر دیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن ایک ایسا دل جس کی بہت ساری خواہشات وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچی ہوں، یعنی مسلسل اسے ناکامی کا وہ سامنا رہا ہو، تو ایک وقت تو یہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بہت انسان کے لیے دکھ کی بات ہے۔ وہ امیر کہتے ہیں کہ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ اچھا، ایک تو دکھ کی بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر انسان آہستہ آہستہ وہ نا امیدی یا مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، جب اسے مستقل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے، یا جو ہے نا اس کی جو خواہشات ہیں وہ
پایہ تکمیل تک نہ پہنچیں تو پھر آہستہ آہستہ ایسا شخص وہ مایوسی اور ناامیدی کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے دل میں خواہشات جنم لینا ہی چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اسے ہر خواہش پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے وہ مکمل طور پر مایوس ہو جاتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ وہ پھر خواہشات اس کے دل میں جنم لینا چھوڑ دیتی ہیں، اور یہ جو سچویشن ہے وہ دل کو ویران اور بے آباد کر دیتی ہے۔ یعنی دل کی جو آبادی تھی، دل کی جو رنگینی تھی، وہ کہیں انہی خواہشات کے دم قدم سے تھی، یا زندگی کی رنگینی بھی انہی خواہشات کے دم قدم سے تھی۔ انسانی زندگی میں جو تحرک تھا، حرکت تھی، وہ انہی خواہشات کے دم قدم سے تھی، لیکن جب یہ خواہشات جنم لینا چھوڑ دیتی ہیں تو دل ویران اور بے آباد ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک جو گھر ہے اس کی جو رونق ہے یا چہل پہل ہے وہ اس میں موجود مقیم لوگوں کی طرف سے ہے یا مہمانوں کی طرف سے ہے، لیکن جب وہ مہمان اس گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں تو گھر بھی ویران اور بے آباد ہو جاتا ہے اور کھنڈر کا سما پیدا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح دل کے گھر کے لیے خواہشات ایک مہمان کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس شعر میں داغ نے یہی بیان کیا ہے، یعنی ایک ایسے شخص کے دل کی عکاسی کی ہے جس میں اب خواہشات وہ پیدا ہونا وہ ختم ہو گئی ہیں، اور اس کا دل ویرانی اور بے آبادی کی ایک تصویر پیش کر رہا ہے۔ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا۔ افشائے راز کا ظاہر ہونا، ذلت، رسوائی، جتا دیا یعنی احساس دلا دیا۔ مفہوم دیکھیے، اگرچہ عشق کا راز یا بھید ظاہر ہونے پر میری رسوائی ہوئی، لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ محبوب کو میری محبت کا علم ہو گیا۔ ہمارے ہاں اردو شاعری میں یہ وتیرہ رہا ہے کہ عاشق عشق کو ہمیشہ پوشیدہ رکھتا ہے، وہ اس کا واویلا نہیں کرتا، اسے کسی پر عیاں نہیں کرتا، حتیٰ کہ بعض اوقات تو محبوب کو بھی اس کے عشق کا علم نہیں ہوتا، اور اس کی ساری زندگی یوں ہی بسر ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ اس کے پیچھے سبب یہ ہوتا ہے کہ کہیں محبوب کی بدنامی نہ ہو جائے، کہیں محبوب کا نام جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے نہ آ جائے، یا خود عشق کی بدنامی نہ ہو جائے، تو ان خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے عشاق اپنے عشق کو دبا کے رکھتے ہیں۔ اقبال بھی کہتے ہیں کہ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میر کہتے ہیں دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، کیونکہ اس کے پیچھے محبوب کی یا حسن کی رسوائی کا وہ خدشہ ہوتا ہے عشاق کو، اس لیے وہ اس عشق کی چنگاری کو اپنے سینے میں دبا کے رکھتے ہیں کہ دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مرزا خان داغ کے ہاں جو عاشق کا تصور ہے وہ روایتی تصور نہیں ہے، بلکہ داغ کا جو عاشق ہے یا داغ نے جس عاشق کی نمائندگی کی ہے وہ ایسا عاشق ہے، وہ یعنی محبوب سے جہاں وہ شکوہ و شکایت کرتا ہے وہیں وہ اس عشق کو بھی دبا کر نہیں رکھتا، بلکہ اس کو محبوب کے سامنے یعنی عیاں کرتا ہے، تاکہ محبوب کو علم ہو سکے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عشق کی یہ جو چنگاری ہے وہ سینے میں دب دب کر ایک شعلے کی شکل اختیار کر لے، اور عاشق جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور محبوب تک کو یہ علم نہ ہو
کہ کوئی اس کا چاہنے والا اس دنیا سے گزر چکا ہے، یا جس نے ساری عمر اس کی چاہت میں ترستے ہوئے گزار دی ہے۔ تو داغ محبوب پر یہ راز منکشف کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آیاں تجھ پر حقیقت کر رہا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی ان کا عشق اظہار کا روپ اختیار کرتا ہے تو ان پر غم و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یعنی لوگ اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور ذلت اور رسوائی عاشق کا مقدر بن جاتی ہے، اور محبوب بھی عاشق کے اس انکشاف پر وہ اس سے خفا ہو جاتا ہے، عاشق کو منہ پھٹ قرار دیتا ہے، یعنی جس کے پاس عشق کو ضبط کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح یعنی مسلسل ایک رسوائی یا ذلت عاشق کا مقدر بن جاتی ہے، لیکن وہ اس بات سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ اسے اپنے لیے اس میں ایک مثبت پہلو دیکھتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اس کا دل اب یہ جان کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ محبوب کو اس کے عشق کا علم ہو گیا ہے، یعنی اب وہ محبوب کے نظر میں آ گیا ہے اور محبوب کے عشاق میں شمار ہونے لگا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اسے زمانے بھر کی ذلت اور رسوائیاں منظور ہیں کہ کم از کم محبوب کو اس کے مخفی عشق کا علم ہو۔